الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پورے ملک میں بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں، تعلقے ہوں یا قصبہ ہو، چھوٹے چھوٹے دیہات، ان تمام جگہوں پر فرقہ پرست افراد اسلام کو دیش نکالا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کی منظم طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام ہمارے یہاں باقی نہ رہے۔ پچھلے ہفتے میں نے یو پی کے چیف منسٹر کی ایک بات ذکر کی تھی کہ پورے ملک میں گورکھپور ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد گھٹی ہے۔ یہ ان کا اپنا سروے ہوگا، ہمارا سروے نہیں، اور اس بارے میں ہماری کوئی تحقیق بھی نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے، اگر کسی ریاست کا چیف منسٹر یہ بات کہتا ہو تو وہ بات بے بنیاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکومتوں کے پاس ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حکومت جو پالیسی انہیں دیتی ہے اس پالیسی کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو گورکھپور کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ وہاں مسلمان گھٹے ہیں، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے گھٹنے کی وجہ بیان کی کہ ہم نے ہندوؤں کو سنگٹت کیا، متحد کیا، اور متحد کرنے کی وجہ سے مسلمان گورکھپور سے کم ہو گئے۔ ایک پلاننگ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پھیلائی جائے، دل و دماغ میں نفرت کے جذبات پیدا کیے جائیں، اور پھر وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں۔ اور ہو یہی رہا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں تھوڑی تعداد میں، ہم تو ہر جگہ کم تعداد میں ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ملک میں 80% ہم ہیں، 20% تم ہو، 80% ہم ہیں، 20% تم ہو، تو ہم تو ہر جگہ کم ہیں۔ ظاہر بات ہے پورے ملک کا ریشو آپ دیکھو تو ہم تو 20% ہیں، آپ 80% ہیں۔ یہی حال ہر شہر کا ہے، ہر تعلقے کا ہے، ہر قصبے کا ہے، ہر دیہات کا ہے، کہ وہاں پر اکثریت ان کی ہے، ہم اقلیت میں ہیں، اور اقلیت کو لے کر کے، خاص طور سے مسلمانوں کو لے کر کے جس طرح نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے پیش نظر فرقہ پرست متعصب افراد اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے۔ آج ہندوستان کی راجدھانی دلی کو دیکھیے کہ وہاں پر صدیوں پرانی مسجد تھی، کوئی 10-20 سال پرانی مسجد نہیں تھی، کئی صدی پرانی مسجد تھی، بغیر کسی قانونی کارروائی کو پورا کیے راتوں رات مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ اتراکھنڈ میں ہلدوانی میں مسجد اور مدرسہ تھا، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بڑے شہر کی بات بتا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے دلی کوئی چھوٹا موٹا دیہات نہیں ہے، ہمارے ملک کا کیپٹل ہے، ملک کی راجدھانی ہے۔
اس طرح کی حرکت ملک میں کی جا رہی ہے اور باقاعدہ اس کی سرپرستی ہو رہی ہے. اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جگ ظاہر ہے. جگ ظاہر کا مطلب تو آپ سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کو معلوم ہے. جیسے ایک بابری مسجد تھی، جمعیت علماء ملک کی آزادی سے پہلے سے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی، اور جس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہاں مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، پہلے دن سے ہم اس بات سے اختلاف رکھتے تھے اور کورٹ میں ہم اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ہم نے مندر توڑ کر کے نہیں بنائی ہے. ہندو تنظیموں نے دنیا بھر کے وکیلوں کو کھڑا کر کے کورٹ کو منوا نہیں سکے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا اور اس مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے، اور ہمارا دعویٰ تھا کہ رام کے پیدا ہونے کے تعلق سے خود ہندو تنظیموں میں اختلاف ہے. ایک ایودھیا میں ایک نہیں دسیوں جگہ پر رام مندر یہاں پیدا ہوئے، یہاں پیدا ہوئے، یہاں پیدا ہوئے، اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ مندر موجود ہیں. اس بات کو کورٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکا، اور کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہاں پر مندر تھا، اسے توڑ کر مندر بنایا گیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، رام للا کے پیدا ہونے کا یہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور اس مسجد میں جن لوگوں نے تالا لگایا اور جن لوگوں نے رام کی مورتی رکھی، جن لوگوں نے مسجد کو توڑا، جن لوگوں نے شیلا نیاس کیا، یہ لوگ گنہگار ہیں. یہ کورٹ کے فیصلے میں ہے. یہ بات میں نے اس لیے کسی اور پس منظر میں کہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد جہاں تھی، سپریم کورٹ نے آستھا اور عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کی صدیوں پرانی جگہ جو مسلمانوں کی ملکیت تھی اسے اٹھا کر کے غیروں کو دے دیا. اس طرح کے جو حالات ملک میں ہیں، ہمارے ذمہ داران اور اکابرین اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند ہے کہ یہ جو صورتحال اختیار کی جا رہی ہے، دن دہاڑے جس کو کہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن دہاڑے جو حرکت کی جا رہی ہے، یہ ہمارے اکابرین اور مسلمانوں کے ذمہ داران اور قائدین کے لیے فکر مندی کی بات ہے. جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے مشترکہ میٹنگ لی، اور دلی میں میٹنگ لینے کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے لے کر کے جہاں حکومت تک اپنی بات پہنچائی ہے، وہیں پر ان تنظیموں نے ملک کے انصاف پسند لوگوں تک اور مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کا کام کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ہیں، حالات انتہائی سنگین ہیں. آپ جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا. جیسے ہمارا شہر مالیگاؤں، قتل و غارت گیری عام ہو رہی ہے. آپ دیکھو ابھی چند دنوں پہلے سرے راہ ایک شخص کو گولی مار دی گئی، اس کا انتقال ہو گیا. یعنی راستے اور مین شاہراہ کے اوپر، عام راستے کے اوپر قتل ہونے لگے، فائرنگ ہوتی ہے، دادا گیری چل رہی ہے، لوٹ پاٹ کے واقعات ہو رہے ہیں.
اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ایک بات اور بتا دوں، کس طرح منظم طریقے سے ہمارے شہر میں دو غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں۔ گانجا فروخت کیا جاتا ہے، ایم ڈی فروخت کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر اور جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں وہی لوگ پورے شہر کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس شہر کو نشہ مکت، نشہ مخالف تحریک چلا کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم شہر کو نشے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود ہی جو ہے نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سرپرستی ہو رہی ہے۔ چوریاں عام ہو گئی ہیں، چوریاں عام ہو گئی ہیں۔ پہلے سائیکل چوری ہوتی تھی، اس کے بعد موٹر سائیکل ٹو ویلر چوری ہو رہی ہے۔ کوئی پولیس اسٹیشن ایسا نہیں ہوگا جہاں پر روزانہ ٹو ویلر چوری کی کمپلین نہ آتی۔ آگے فور ویلر چوری ہونے لگی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے، ایسی کوئی کارروائی جو اس سلسلے میں ان جیسے گناہوں کا سد باب کر سکے، ایسا ہوتا کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ٹو ویلر چوری ہوتی ہے اور پھر کچھ ایجنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو تم کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر تم کو گاڑی چاہیے آپ 10-15 ہزار روپیہ دے دو، میں گاڑی آپ کو واپس دلوا دوں گا۔ اور جو لوگ 10-15 ہزار روپے دے دیتے ہیں گاڑی ان کو واپس مل جاتی ہے، اور پولیس اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ شہر کے اندر قانونی طریقے سے لوٹنے کا جو کام چل رہا ہے، آج مہاراشٹر سرکار نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سے مالیات یعنی معاشیات کے سلسلے میں جو لوٹ پاٹ ہوتی ہے اس پر جو اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، میں اس کا ریشو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بڑے شہر جو میٹروپولیٹن ہوتے ہیں ان شہروں کے اندر اس طرح چیٹنگ جس کو کہتے ہیں، 420 جس کو کہتے ہیں، دھوکہ دھڑی جس کو کہتے ہیں، اس کا ریشو 50% سے اوپر نہیں جاتا، 50% سے اوپر نہیں جاتا۔ اور ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر اس کا ریشو سرکاری اعداد و شمار جو ظاہر کیے گئے وہ 82% ہے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ حرکت ہو رہی ہے، غیر قانونی طریقے سے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری زمینیں، کارپوریشن کی ملکیت کی زمینیں، اوپن اسپیس، ایسی زمینوں کو ٹکڑا بنا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ 82% عام طور پر لوگ لالچ دیتے ہیں چھوٹے کاروبار سے لے کر کے کہ تم 2000 روپیہ دے دو تم کو 2500 ملے گا، یہ کام ہے۔ آدمی لالچ میں آ کر کے 2000 دیتا ہے، وہ 2000 روپیہ بھی چلا جاتا، 2500 تو کیا ملتا، وہ 2000 روپیہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ 10,000 روپیہ لگاؤ گے، ہر مہینہ آپ کو 1000 روپیہ نفع ہوگا۔ لوگ 10,000 روپیہ دے دیتے ہیں، وہ رقم واپس نہیں آتی۔ اس طرح نیچے سے ہم یہ زمین 1 ایکڑ لیں گے، 2 ایکڑ لیں گے، اور پھر اس کا حساب بتایا جاتا ہے کہ اس کو ٹکڑا بنایا جائے گا، بیچا جائے گا تو اس سے اتنا نفع ہوگا اور آپ کا اتنا شیئر ہوگا، ہمارا اتنا شیئر ہوگا، لوگ دے دیتے ہیں۔ اور زمین جو ہوتی ہے وہ کس طرح بیچی جاتی ہے آپ کو پتا ہے، جو مدت اس کے لیے طے ہوتی ہے 2 سال 3 سال، 2 سال 3 سال پورا ہونے کے بعد حساب و کتاب میں وہ گڑبڑی ہوتی ہے کہ جو پیسہ دینے والے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہمارا اصل پیسہ ہے وہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ مالیگاؤں میں لوٹنے کے لیے باہر سے کمپنیاں آتی ہیں،
الفہد کمپنی آئی تھی آج سے 25 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے آئی تھی. آنے کے بعد شہر سے کروڑ روپیہ لے کر کے گئے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد مدرسے کا پیسہ بھی لے کر کے چلے گئے. اور مسجد مدرسے کے ٹرسٹیوں نے مسجد مدرسے کا بھی پیسہ اس میں لگایا تھا، جو کہ جائز نہیں ہے. اور کمپنیاں بعد میں آئی، وہ بھی چونا لگا کے چلی گئی. ماضی قریب کے اندر ہیرا گولڈ نام کی کمپنی تھی، مالیگاؤں کے لوگوں کا کروڑ روپیہ لے کر کے چلے گئے. کپڑے کے نام پر ابھی کچھ دنوں پہلے ایک حمال جو ہے، جو آپ کے کارخانے سے مال اٹھا کر کے مال خریدنے والوں کی گوڈاؤن تک پہنچاتا تھا، پریس تک پہنچاتا تھا، وہ مالیگاؤں کے لوگوں کا کروڑ روپیہ لے لیا اور دینے والے دے دیے. اور ظاہر بات ہے کوئی پیسہ یوں ہی اٹھا کر کے نہیں دیتا، کوئی ایسا پلان بتایا جاتا ہے جس میں کاروباری آدمی بھی اٹک جاتا ہے. لوٹنے کا منظم طریقے سے جو کام ہو رہا ہے، مالیگاؤں میں 82% اس کا ریشو ہے. گٹکا عام ہے، ایم ڈی عام ہوتا جا رہا ہے، گانجے کا کاروبار مالیگاؤں میں عام ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، لوٹ پاٹ ہو رہی ہے، لڑکیوں کو بھگانے کے کام عام ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارا شہر سرکاری اعداد و شمار اور ان کی انکوائری اور تحقیق کے اعتبار سے کس مقام پر کھڑا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مالیگاؤں میں کہا جاتا ہے کہ مسلم اکثریت ہے، اور فرقہ پرست لوگ کہہ رہے ہیں کہ مالیگاؤں مینی پاکستان ہے. اور مالیگاؤں میں جو بنکر لوگ ہیں یہ بڑے چور ہیں، بجلی کے بڑے چور ہیں، اور 319 کروڑ روپے کی بجلی ایک سال میں چوری کی گئی. اور یہ جو بجلی چوری کی گئی اور اس سے جو پیسہ بچایا گیا ہے وہ جہادیوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ ملک مخالف سرگرمیوں میں مبتلا ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. مالیگاؤں پر یہ الزام ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے لگایا جا رہا ہے. ایسے حالات ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنی صفوں کو مضبوط کرتے. اور پچھلے ہفتے میں نے اسی عنوان پر بات کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھو گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ساری باتیں کنارے ہو گئی، بلکہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے. مالیگاؤں میں فیسٹیول کے نام پر آج سے ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے، فیسٹیول کے نام سے. اور بیرون شہر اور بیرون ریاست ملک میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو کمائی ہوتی ہے اس کو چیریٹی کرتے. ان کا اپنا کالج ہوتا ہے، ان کا اپنا ہاسپٹل ہوتا ہے، اور وہاں ضرورت مندوں کی وہ مدد کرتے. مالیگاؤں میں تو اس کو کاروبار بنا لیا گیا ہے. میں آج صبح اخبار میں دیکھا کہ اس میں تھا کہ 250 اسٹال لگائے جائیں گے، اور ان اسٹال والوں سے موٹی موٹی رقمیں لی گئی، جیسا ماضی کے 3 سالوں میں لی گئی، موٹی موٹی رقمیں لی گئی. اور مجھے بتانے والوں نے یہ بات بتائی کہ جب یہ صورتحال ہے تو پورے شہر میں ٹارگٹ کر کے لوگوں سے چندہ بھی لیا جا رہا ہے فیسٹیول کے نام پر، جیسے پچھلے 3 سالوں میں لیا گیا تھا. اس سال بھی ان سے فیسٹیول کے نام پہ چندہ لیا جا رہا ہے، اور جو آدمی چندہ نہیں دے رہا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی. ایک اسکول کے ذمہ دار نے مجھے یہ بات کہی کہ میرے پاس چندے کے لیے آئے، میں نے انکار کر دیا، تو کہنے لگے کہ ہم تمہارے خلاف انکوائری لگوائیں گے. اسکول کے مینجمنٹ سے
ظاہر بات ہے آپ چندہ کر رہے ہو، چندہ دینا دینے والے کی مرضی پر ہوتا ہے، اسے دینا ہوگا دے گا، جتنا دینا ہوگا اتنا دے گا۔ اگر اس کا کوئی انلیگل کام ہے تو آپ کیا بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ تم ہم کو منہ مانگا چندہ دو ورنہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے؟ پارٹنرشپ میں یہ دھندا کیا جا رہا ہے۔ میں بہت صفائی کے ساتھ اسکولوں کے مینجمنٹ اور ذمہ داروں تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کی جوان بچیوں اور بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے، پچھلے 3 سالوں کا تجربہ ہے، غیر شادی شدہ بچیوں کا بھاگنا تو الگ بات ہے، شادی شدہ عورتیں 2 بچے 3 بچے کی ماں وہ بھی بھاگ رہی ہیں، اور انکوائری کرنے پر جو بات سامنے آئی اس میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ یہ جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ سماج کے ذمہ داروں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو ایسی جگہوں پر بھیجنا ہمارے لیے گھاتک ہے۔ کل اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی۔ اسکولوں کے مینجمنٹ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جانا ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، کلچر کے نام پر آپ جانا چاہتے ہو، آپ جائیے، قوم کی بچیوں کو آپ کیوں لے کر کے جاتے ہو؟ کوئی نیکی کا کام تو ہے نہیں وہ۔ حالات اتنے خراب ہیں۔ آج ملک میں اسلام کی عمر کو لے کر کے چرچا ہو رہا ہے کہ اسلام قدیم مذہب ہے یا سناتن دھرم قدیم ہے۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں پہلے انسان نے توحید کا پیغام دیا تھا۔ پہلے انسان تھے جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور وہ سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ برائیاں در آئیں، اور پھر وہ موڑ بھی آیا کہ انسانوں میں شرک کا ماحول بنا، پھر انسانوں میں کفر کا ماحول بنا۔ شرک کی تاریخ اور کفر کی تاریخ آپ ڈھونڈنا چاہو گے آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ یہ تاریخ ماقبل تاریخ کا زمانہ ہے، یعنی جہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے یہ کفر شرک کا معاملہ اس سے پہلے کا ہے۔ کوئی کفر اور شرک کی عمر نہیں بتا سکتا۔ قرآن کریم ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے اپنے شرک کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا پروردگار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس سے پہلے کفر شرک دنیا میں تھا، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ لیکن اسلام کی تاریخ ملتی ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم، اور یہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے نبی بنایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام دے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا پیغام دے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا پیغام دے کہ خدا ہے تو وہی ہے، اس لیے کہ جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور جو خدا ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق ہے، جتنے معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے وہ آج پیدا ہوا، دنیا تو پہلے سے ہے، تو کیا اس نے پیدا ہونے سے پہلے دنیا بنا لی تھی؟ پیدا ہونے سے پہلے زمین بنا لی، پیدا ہونے سے پہلے آسمان بنا لیا، پیدا ہونے سے پہلے چاند اور سورج بنا دیے؟
یہ کیسے ممکن؟ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور جو خدا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل و دماغ میں آتی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ اسلام کی عمر کو لے کر کے آج چرچا ہو رہی ہے، اور منظم طریقے سے یہ موضوع چلایا جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دھرم سب سے پرانا دھرم ہے۔ حالانکہ یہ بات ثابت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس سے برے حالات تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ہم پر گزر چکے، لیکن دنیا ہمیں مٹا نہیں سکی، اور ہمارے نہ مٹنے کا سبب ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہم ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں گے، اللہ ہمیں باقی رکھے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکے گی۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر 3 دعائیں مانگی تھی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ کوئی آسمانی زمینی عذاب ایسا جو پچھلی قوموں پر آیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ایسا کوئی عذاب میری امت پر نہ آئے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ قوم نوح پر سیلاب آیا تھا، ایسا کہ دنیا ڈوب گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، تنکوں کی طرح ہواؤں میں اڑے تھے، سب ختم کر دیے گئے۔ عذاب جیسا آیا تھا اب نہیں آئے گا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا مانگی تھی، کوئی ظالم بادشاہ نہ ایسا نہ مسلط ہو جو اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، یہ دعا بھی قبول کر لی۔ آئیں گے لوگ، حکمرانی کریں گے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکیں۔ تیسری دعا مانگی تھی، میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ عذاب آنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے، دوسرا راستہ انسان ظلم و بربریت کرنے لگ جائیں، اور تیسرا عذاب آپس کی جنگ، آپس کا جھگڑا۔ یہ تیسرا معاملہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا، میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ اللہ پاک نے مینا میں یہ دعا قبول نہیں کی، عرفات میں یہ دعا قبول نہیں کی، مزدلفہ میں یہ دعا قبول کی ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر آپ کی امت آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت پر ہوگی تو ان میں اتحاد اور اتفاق رہے گا، اور اگر آپ کی امت آپ کے میرے دیے ہوئے دین اور شریعت پر نہیں ہوگی تو ان میں اتحاد اور اتفاق نہیں رہے گا۔ آج ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، مذہب اسلام ہے۔ یہ سب سے مضبوط ذریعہ اور سہارا ہے، اور آپ اگر اللہ کے دین پر ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکے، کوئی طاقت مٹا نہیں سکے۔ آپ میں اتحاد رہے گا، ہر معاملے میں آپ برتر رہیں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ لیکن اپنے دین کو دیکھنا ہوگا، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ اللہ کا دین اپنی زندگی میں لائیے، اپنے گھر میں لائیے۔ اسلام نے جائز راستوں پر جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ناجائز طریقے سے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں جو قوم کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن رہا ہے تو اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان الذین یحبون، بلا شبہ وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، سن لے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ بھی اپنے دین کی بربادی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ ان کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مددگار ہیں۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو رسوا کر رہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پورا مہاراشٹر کہو، پورا ہندوستان کہو، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان ہے، انہیں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنے دین پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، بہت مشہور جملہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ صبر کے ایک معنی جہاں برداشت کرنے کے ہیں، وہیں پر صبر کے ایک معنی ثبات قدمی کے ہیں، کہ ہم اپنے دین پر، اللہ کے حکموں پر، اپنے نبی کے طریقے پر ثابت قدم رہے۔ ہم اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ مایوس نہیں ہے ہم، لیکن ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جو راستہ بتایا ہے، اس راستے پر ہم کو چلنا ہوگا، اور ہمارے لیے جتنے نقصان دہ راستے ہیں، جس کی نشاندہی شریعت نے کی ہے، جس کی نشاندہی علماء کے ذریعے آپ تک کی جاتی ہے، واضح کیا جاتا ہے، اسے اپنانا، علماء کے پیغام کو قبول کرنا، بے حیائی کے کاموں کو، بے دینی کے کاموں کو، اور غلط راستوں، ناجائز طریقے پر جانے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور ان جیسی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ کوئی ہماری بات مانے نہ مانے، ہم اگر اپنی بیوی سے منوا سکتے ہوں، اپنی بہن بیٹی، اپنے بچوں سے منوا سکتے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ پیغام دے، ان کو روکے، ان پر نظر رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ پیغام میں آپ کو بھی دے رہا ہوں، سماج کے ذمہ داروں کو بھی دے رہا ہوں، اسکول مینجمنٹ کو بھی دے رہا ہوں، کہ انہیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اگر آپ نے اس غلط کام کے اندر اپنی ذمہ داری پر لوگوں کی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھیجا، اور کوئی سماجی برائی وجود میں آئی، اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اس بدلتے ہوئے حالات میں اللہ ہمیں اپنے احکام پر، اپنے نبی کے طریقے پر، اپنی شریعت پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔